الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ بزرگان محترم اور عزیز میرے دینی بھائیوں، یہ زبان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ہم اس نعمت کی ناقدری نہ کریں، غیبت کر کے اپنے اس زبان کو خراب نہ کریں۔ میرے بھائیوں، غیبت ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا کاری سے بھی بدتر گناہ ہے۔ ہم معمولی بات سمجھ کر اللہ بچائے غیبتوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے غیبت کو بدتر قرار دیا ہے زنا کاری سے بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ زنا کر کے اگر کوئی بندہ، اللہ بچائے، اللہ تعالی محفوظ رکھے ہر مسلمان کو، لیکن اگر غلطی سے کسی سے گناہ سرزد ہو گیا، پھر اس نے ندامت سے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لی، یا اللہ میں مجرم ہوں، میں خطا کار ہوں، گنہگار ہوں، یا اللہ میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں، یا اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، آئندہ کے لیے توبہ کرتا ہوں، آئندہ میں گناہ کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ ندامت سے اگر یہ کہہ دیتا ہے، میرا مالک اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ لیکن غیبت چونکہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ بندے کے حق سے ہے، حقوق العباد سے۔ حقوق العباد کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کی اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جبکہ وہ بندہ جس کا حق تلف کیا ہے معاف نہ کر دے، اس وقت تک اس کو معاف نہیں کروں گا۔ اس لیے فرما رہے ہیں کہ غیبت زنا سے بھی بدتر گناہ ہے۔ اللہ بچائے ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے۔ غیبت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شناعت بیان فرمائی قرآن کریم میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، یعنی ایک دوسرے کی غیبت مت کرو، کیونکہ یہ ایسا برا عمل ہے جیسے اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ کیا تم میں سے کوئی اس کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تم اس کو برا سمجھتے ہو، لہذا جب تم اس عمل کو برا سمجھتے ہو تو غیبت کو بھی برا سمجھو۔ میرے بھائیو، اس میں ذرا غور کریں کہ اس میں غیبت کی کتنی شناعت بیان کی گئی ہے۔ ایک تو انسان کا گوشت کھانا، میرے بھائیو آدم خور بن جانا ہی کتنی شناعت کی بات ہے، اور انسان بھی کون سا؟ اپنا بھائی، اور بھائی بھی زندہ نہیں بلکہ مردہ۔ میرے بھائیو، کوئی انسان مردہ جانور کا بھی گوشت نہیں کھاتا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کتنی شناعت بیان فرما رہے ہیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا جتنا سنگین ہے، جتنا برا ہے، اتنا ہی دوسرے کی غیبت کرنا سنگین اور خطرناک ہے۔ غیبت کے کیا معنی ہے؟ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرنا، چاہے وہ برائی صحیح ہو، اس کے اندر پائی جا رہی ہو، غلط نہ ہو، پھر بھی اگر بیان کرو گے تو غیبت میں شمار ہوگا۔ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ اگر میرے بھائی کے اندر وہ خرابی واقعات موجود ہو، وہ برائی جس کو میں بیان کر رہا ہوں اگر اس کے اندر پائی جا رہی ہو تو کیا وہ بھی غیبت میں شامل ہوگا؟ تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا اگر وہ خرابی واقعاتاً، وہ گناہ، وہ برائی اس کے اندر موجود ہے تب تو یہ غیبت ہے، اور اگر وہ خرابی اس کے اندر موجود نہیں ہے اور تم اس کی طرف جھوٹی نسبت کر رہے ہو پھر یہ غیبت نہیں ہے، پھر تو یہ بہتان بن جائے گا اور دوہرا گناہ ہو جائے گا، ایک غیبت کرنے کا اور دوسرا الزام لگانے کا۔ میرے بھائیو، اب ذرا ہم اپنے محفلوں اور مجلسوں کو دیکھیں کہ کس قدر اس کا رواج ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بعض لوگ اس کو درست بنانے کے لیے کہتے ہیں میں تو غیبت نہیں کر رہا ہوں، میں تو اس کے منہ پر یہ بات کہہ سکتا ہوں۔ مقصد یہ ہوتا ہے جب میں یہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتا ہوں تو میرے لیے یہ غیبت کرنا جائز ہے،
یاد رکھو میرے بھائیوں، چاہے تم وہ بات اس کے منہ پر کہہ سکتے ہو یا نہ کہہ سکتے ہو، وہ ہر حالت میں غیبت ہے۔ بس اگر آپ کسی کا برائی سے ذکر کر رہے ہو تو یہ غیبت کے اندر داخل ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ایک صحابی نے آپ علیہ السلام سے سوال کیا، رسول اللہ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر اخاک بما یکرہ، یعنی اپنے بھائی کا اس کے پیٹھ پیچھے ایسے انداز میں ذکر کرنا جس کو وہ برا سمجھتا ہو، جس کو وہ ناپسند کرتا ہو۔ یعنی اگر اس کو پتہ چلے کہ میرا ذکر اس طرح اس مجلس میں کیا گیا تھا، اس کو تکلیف ہو اور وہ اس کو برا سمجھے تو یہ غیبت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ غیبت ایسا ہی گناہ کبیرہ ہے جیسے شراب پینا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، بدکاری کرنا گناہ ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سنگین گناہ ہے، کیونکہ غیبت کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد کا معاملہ یہ ہے جب تک بندہ اس کو معاف نہ کر دے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوگا۔ دوسرے گناہ صرف توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ گناہ توبہ سے بھی معاف نہیں ہوگا۔ اس سے اس گناہ کی سنگینی کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ خدا کے لیے اس کا اہتمام کرے، نہ غیبت کرے اور نہ غیبت سنے، اور جس مجلس میں غیبت ہو رہی ہو اس میں گفتگو کا رخ بدلنے کی کوشش کرے، کوئی دوسرا موضوع چھیڑ دے۔ اگر گفتگو کا رخ نہیں بدل سکتے پھر اس مجلس سے اٹھ کر چلے جائیں، اس لیے کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے۔ میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم غیبت سے بچیں، دوسرے کی غیبت نہ کریں۔ ہمیں دوسرے کی غیبت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، صرف اس صورت میں جائز ہوتا ہے جبکہ اس سے کسی دوسرے کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو کہ یہ آدمی کسی کے خلاف سازش کر رہا ہے، جس کے خلاف سازش ہو رہی ہے اس کو بتا دینا کہ تمہارے خلاف یہ سازش ہو رہی ہے، تاکہ اس کو اس کے نقصان سے محفوظ رکھا جائے، تو یہ درست ہے۔ دوسرے جو مظلوم ہے، ظالم نے ظلم کیا اور کسی مظلوم اپنی مظلومیت کی داستان سناتا ہے کہ میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا، میرے ساتھ یہ ظلم ہوا،